ذرا بات کرتے ہیں خصوصی بچوں کی. ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہ عام بچوں کے مقابلے میں ذرا مختلف ہوتے ہیں, اور یہ افراد جو ہیں وہ روزمرہ کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں کسی نہ کسی طرح کی ان کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے, جس کو ہم عام طور پہ جو لوگ جس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے کمزوری. اب اس کمزوری کو یا معذوری کا جو لفظ استعمال ہو جاتا ہے, ڈسیبلٹی کا لفظ, لیکن ویسے آپ ان کو جو ہے وہ اسپیشل چلڈرن کہہ سکتے ہیں یا ڈفرینٹلی ایبلڈ چلڈرن کہہ سکتے ہیں, جو صحیح الفاظ جو اب آج کل جو ہے وہ رائج ہیں. تو ان بچوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ان کو معاشرے میں بے شمار مسائل کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے, اور انہی مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ تعلیم و تربیت کا حصول ہوتا ہے. اب یہ جو خصوصی افراد ہوتے ہیں یہ روایتی نظام تعلیم سے بھرپور استفادہ تو حاصل نہیں کر پاتے ہیں, کیونکہ روایتی نظام تعلیم کی سے ان کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی ہیں. اب اس کے لیے انہیں ایک ایسے نظام کی ضرورت درپیش ہوتی ہے کہ جو کہ ان کی صلاحیتوں کے بالکل مطابق ہو اور ان کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو, اور جو ان کے اندر جو کمی ہے اس کے حوالے سے ان کو اس طریقے سے پڑھائے کہ وہ جو کمی ہے وہ محسوس نہ ہو. ایک ایسا ادارہ ہے فیوچر سمارٹ اس کا نام ہے, اور یہ وہ ادارہ ہے جو خصوصی بچوں کے لیے مخصوص ہے. اور یہ ادارہ کس طریقے سے خصوصی بچوں کی تعلیم کا اہتمام کرتا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اس ادارے کی جو روح رواں ہے فیوچر سمارٹ اس ادارے کا نام ہے. آرزو ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم آرزو. وعلیکم السلام. آرزو صاحبہ بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ آرزو صاحبہ. یہ بتائیں کہ اسپیشل ایجوکیشن جو ہے ظاہر ہے وہ اسپیشل بچوں کی نیڈ ہے, تو اسپیشل ایجوکیشن میں کیا کیا چیزیں فال کرتی ہیں, کون کون سی ان کی ضروریات ہیں جو عام کنونشنل اسکولز میں نہیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں اس کے لیے, اور اس وجہ سے ان کے لیے اسپیشل ایجوکیشن یا اسپیشل جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بنائے جانے چاہیے؟ ایکچولی جو اسپیشل ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنس کی جہاں تک بات ہے, پاکستان میں تو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ادارے ہیں جن کا مجھے تھوڑی بہت معلومات ہے, اور اصل میں پوری دنیا میں اسپیشل ایجوکیشن کے جو انسٹیٹیوشنس ہیں وہ مطلب میں ویسٹ کی بات کروں گی تو وہاں پر آلموسٹ ختم ہو رہے ہیں, اور مین اسٹریم میں ان خصوصی بچوں کو لایا جا رہا ہے, اور جس کو ہم انکلوسیو ایجوکیشن کے نام سے بھی جانتے ہیں, اور پاکستان میں آج کل یہ ٹرم کافی پاپولر بھی ہے. اور اس میں صرف بچوں کو خصوصی اداروں میں رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, بلکہ وہ عام بچوں کی طرح کسی بھی اسکول میں جا سکتے ہیں اور وہاں ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے انہیں تعلیم دی جاتی ہے. اچھا, تو جب کوئی بھی ایسے بچے جن کے اندر کوئی جو ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے ہوتے ہیں وہ عام اسکول میں جاتے ہیں, تو عام اسکول کو اپنے اندر کیا ایسی چیزیں, کیا ایسے میجرز لینے چاہیے کہ جس سے وہ انکلوسیو اسکول بن جائے؟ جب ہم ان چیزوں کی بات کرتے ہیں تو یہ کافی بڑا موضوع ہے, لیکن میں بہت مختصر آپ کو بتاؤں گی کہ اگر کوئی بچہ ویل چیئر کا استعمال کرتا ہے تو اس اسکول کو ویل چیئر ایکسیسیبل ہونا چاہیے, یعنی کہ ایک ریمپ ہونا چاہیے جس سے وہ ویل چیئر جو ہے وہ آسانی سے اسکول کے اندر جا سکے. اسی طرح ایسے ہی بچوں کی مثال لیتے ہوئے میں آگے چلوں گی کہ اگر وہاں کے واش رومز ہیں تو وہاں پر بھی کچھ ایسے ہینڈلز ہونے چاہیے تاکہ وہ بچہ اس واش روم کو آسانی سے استعمال کر سکے بغیر کسی اسسٹنس کے. انڈیپینڈنٹ ہونا جو ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ویسٹ میں اسپیشلی, تاکہ بچے آسانی سے اپنے سب کام خود سے کر سکیں بجائے اس کے کہ ان کو کسی اور کی مدد کی ضرورت پڑے. تو آرزو صاحبہ ہمارے یہاں زیادہ بہتر طریقہ کیا ہے؟ کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ ہم بچوں کو پہلے سے ہی انکلوسیو اسکول میں, یعنی کہ کنونشنل جو اسکولز ہیں اسپیشل بچوں کو ڈائریکٹلی شروع سے وہیں ڈالیں, یا ان کا جو ابتدائی تعلیم ہے یا جو ان کی ابتدائی تربیت ہے جس میں ان کو اسکلز سکھائی جاتی ہیں, چلنا کس طرح سے ہے, بات کس طرح کرنی ہے, باقیوں سے کس طرح کا برتاؤ رکھنا ہے, اور باقیوں کو بھی ان بچوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ رکھنا ہے, اس کے لیے پہلے اسپیشل اسکول ڈالیں اور پھر بعد میں جب وہ ذرا تھوڑے بڑے ہو جائیں تاکہ ان میں سمجھ بوجھ زیادہ آ جائے تو پھر ان کو کنونشنل اسکول میں ڈالیں, یا شروع سے ہی کنونشنل اسکول میں پڑھائیں؟ کیونکہ میں نے اپنا میری جو کام ہے وہ زیادہ کینیڈا میں ہے, اور میرا جتنا بھی ایکسپیرینس ہے پچھلے 20-25 سال سے وہ کینیڈا میں ہی ہے, تو یہاں پر کیونکہ میں نے کام زیادہ انکلوسیو اسکولس میں کیا ہے, اور یہاں پر انکلوسیو اسکول کی ٹرم استعمال نہیں ہوتی ہے. مین اسٹریم والے کسی بھی پبلک اسکول کا وہ ہوتا انکلوسیو ہی ہے, اس لیے اس کو ہم ضروری نہیں کہ ہم اس کے ساتھ انکلوسیو کا لفظ استعمال کریں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ٹرینڈ بہت زیادہ ہے کہ وہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کی ٹریننگ کی جائے گی
کسی بھی ایک ادارے میں, کسی سینٹر میں, اور پھر اس کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ مین اسٹریم کے اسکول میں داخل ہو. یہ کانسیپٹ جو ہے یہ انکلوژن کے بالکل اگینسٹ ہے. انکلوژن کا مطلب ہی یہ ہے کہ بچہ رائٹ فرام دا بگننگ, مے بی ان پری اسکول, دا چائلڈ اسٹارٹس فرام مین اسٹریم اسکول. جب وہ وہاں جوائن کرتا ہے تو وہ خود سے ہی آٹومیٹیکلی بہت سی ایسی چیزیں, بہت سی ایسی اسکلز سیکھتا ہے جس سے, اور آف کورس اس کو بہت سی سپورٹ حاصل ہوتی ہے, اس کو ٹیچر کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے, اس کے وہاں پہ کچھ ایسے انٹیگریشن ایڈز ہوتے ہیں, کئی دفعہ وہ شیڈوز بھی ہم ان کو کہتے ہیں, وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ اس کو اس ماحول میں اس کو ایڈجسٹ کرنے کی بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں. میں آپ کو مثال اس کی اس طرح سے دوں گی کہ جس طرح اگر ہم کسی بچے کو سوئمنگ سکھانا چاہتے ہیں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو پول میں تو بالکل نہیں لے کر جائیں اور دوسرے کمرے میں بٹھا کر آپ اس کو کچھ ایسے ایکشن سکھائیں کہ آپ اس طرح سے اپنے بازو اور ٹانگیں ہلائیں گے تو آپ کو سوئمنگ کرنا آ جائے گی. اگر آپ اس بچے کو ایک کمرے میں بٹھا کے چیزیں سکھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پول میں لے کر جاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ بچہ کبھی بھی سوئم کر سکے گا جب وہ اصل میں اس پول میں ہوگا. تو بالکل ایسا ہی اسکولس کے بارے میں بھی ہے کہ آپ کسی بھی بچے کو اسکول سے باہر کسی بھی سینٹر میں یہ تربیت نہیں دے سکتے کہ اس نے ایک نارمل اسکول میں جا کر کس طرح سے بیہیو کرنا ہے, بچوں کے ساتھ سوشلائز, اس کو اس انوائرمنٹ میں ڈالنا پڑے گا. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. بالکل اس کو اس انوائرمنٹ میں ڈالنا پڑے گا. اچھا یہ بتائیں کہ جب وہ اس انوائرمنٹ میں ڈال دیا جاتا ہے بچے کو تو ٹیچرز کو بھی وہاں پر اسپیشلی پھر ٹرین کیا جانا چاہیے تاکہ وہ ہر طرح کے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں اور سائن لینگویج تو پاکستان میں کسی کو آتی نہیں ہے. تو وہ ٹیچرز کے لیے کس طرح کے اسپیشل ٹریننگز کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں؟ جی بالکل, سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہی یہی ہے کہ ٹیچرز کی ٹریننگ کی جائے اور ان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اسپیشل نیڈز والے بچوں کو بھی اپنی کلاس میں اکوموڈیٹ کر سکیں. باہر کے ملکوں میں تو آبویسلی ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ورک شاپس ہوتی ہیں تاکہ جو بھی لیٹسٹ ریسرچ آ رہی ہے اس کے مطابق وہ اپنی جو پڑھانے کا طریقہ ہے اس کو بہتر کر سکیں. پاکستان میں ایسی سہولیات بالکل نہیں ہے, ٹیچر ٹریننگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب میں صرف وہ باتیں کری جو اب تک میری نالج میں آئی ہے, مجھے بہت زیادہ ڈیپلی چیزوں کا نہیں پتہ, لیکن جو نظر آتی ہیں وہ یہی ہے کہ مین اسٹریم اسکولس میں ٹیچرز نے اسپیشل نیڈز والے بچوں کا نام تک نہیں سنا ہوتا, ان کو وہ ٹرمز وہ چیزیں نہیں آتی, ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا. تو جب آپ کو بالکل کسی چیز کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو تو آپ اس کو کس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں. بالکل. تو آرزو صاحبہ آپ کا جو ادارہ ہے فیوچر اسمارٹ یہ کیا کام کرتا ہے؟ جی میرا ادارہ ایکچولی میں نے جو میرا ویژن ہے وہ یہی ہے کہ میں ایک ایسا اوتھینٹک انکلوسیو اسکول پاکستان میں بناؤں جو اپنی مثال آپ ہو, جس کو دیکھ کر باقی لوگ بھی اسی طرح کے اسکول بنا سکیں. اس میں وہ ساری سہولیات موجود ہوں جو عام بچوں کے لیے تو ہیں ہی ہیں, لیکن وہ اسپیشل نیڈس کے بچوں کی ضروریات کو بھی ایڈریس کرتی ہوں. تو جی بالکل پورا کرتی ہوں. تو یہ ساری جو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک انکلوسیو انوائرمنٹ جس طرح کا اسکول میں ہونا چاہیے ویسا میں نے کریٹ کیا ہے. اور اس میں یہاں پہ ایک تھوڑی سی میں یہ بات کلیئر کرنا چاہوں گی کہ انکلوژن کا مطلب پاکستان میں صرف یہ لیا جاتا ہے کہ صرف جو ڈسیبلٹی کے ساتھ بچے ہیں یا اسپیشل بچے ہیں صرف انہی کو انکلوڈ کیا جائے, جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. انکلوسیو ایجوکیشن کا مطلب ہے کہ آپ ہر بچے کی نیڈس کو, ہر بچے سے مراد یہ ہے کہ ایون جن کو ہم پاکستان کے حساب سے نارمل کہتے ہیں ان کی بھی بہت سی نیڈس ہوتی ہیں. بالکل. تو ان سب کو ایڈریس کیا جانا ہی انکلوژن ہے. اس میں بہت سے مارجنلائزڈ گروپس کے بچے بھی آ جاتے ہیں, جس طرح بہت جو
ایسے بچے جن کا کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو اسکول جاتے ہیں، جیسا ٹرانسجینڈرز ہیں. جی ایک مثال میں آپ کو دوں گی کہ ابھی پہلا اسکول پاکستان میں نے سنا ہے کہ ملتان میں اسٹارٹ ہوا ہے. جی، لیکن ان کو اصل میں مین اسٹریم میں رائٹ فرام دا بگننگ ہونا چاہیے. ان بچوں کو 2-3 سال کی عمر میں جب پری اسکول اسٹارٹ ہوتا ہے تو وہیں سے لے کر ان کو آگے چلنا چاہیے. ہاں جی بالکل، اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹرانسجینڈرز اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہیں. ہمارے یہاں تو ایک اور کلچر بھی ہے جو اس کو بھی چینج کرنا ہے کہ وہ دے ہی دیتے ہیں، بچہ جب پیدا ہو جائے ٹرانس تو وہ بس اپنے سے دور کر کے اس کو باہر کسی کو دے دیتے ہیں اور پھر وہ اس کو ویسے پالتے ہیں جس طرح وہ چاہتے ہیں. تو وہ سینس آف رسپانسبلٹی پیرنٹس میں پہلے آئے گی اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ معاشرے میں آئے گی. ایک کالر ہیں، ان کی بات ہم ذرا سن لیتے ہیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں دوبارہ. شاہدہ صاحبہ، السلام علیکم. السلام علیکم. جی شاہدہ صاحبہ، مظفر آباد سے آپ بات کریے، کیا کہنا چاہیں گی؟ نہیں، مظفر گڑھ سے. مظفر گڑھ سے، ٹھیک ہے. ہاں جی ہاں جی، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، اب میرا نا بیٹا اب ہو گیا 14 سال کا، 15 سال کا. جی تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کتنی پریشان ہوں. ایک تو نا یہ بولتا ہے اور دوسری بات یہ ایک اس کی ٹانگ اور اس کا ہاتھ بھی کمزور ہے اور اتنا غصہ کرتا ہے کہ میرا سارا جسم دکھتا ہے. یہ کاٹتا بھی ہے، ہاتھ مروڑتا ہے، بہن کو اتنا مارتا ہے، ٹانگ اس کی بال کھینچتا ہے، چیزیں پھینکتا ہے. تو جب آپ نے ڈاکٹرز سے رجوع کیا تو ڈاکٹرز نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہے کہ جی ابھی یہ آپ جو ہم آپ کو ورزی بتا رہے وہ ہی نہیں کروا رہے تو اب ہم آپ کو کیا بتائیں اور آگے. میں کہا جب وہ کرتا ہی نہیں ہے. تو بچپن میں آپ لوگ اس کو غصہ کرتے تھے، ڈانٹتے تھے؟ کچھ بھی نہیں، ہمارے گھر میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں. میں نے تو کبھی آج تک اپنے بچوں کو مارا تک بھی نہیں نا. تو کہیں سے تو اس نے غصہ کرنا سیکھا ہے نا. یہ یہاں تو پتہ نہیں ہے، مجھ سے سمجھ نہیں آ رہی اس بچے کی. میں اتنی پریشان ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں میں اس سے. اچھا، ڈاکٹرز کے علاوہ آپ نے سائیکالوجسٹ سے رجوع کیا؟ نہیں، وہ مجھے اس چیز کا پتہ نہیں، میں اتنی پڑھی لکھی تو ہوں نہیں. اب آپ یہ کام کریں، لیکن اب آپ کو چاہیے یہ تو کہ ڈاکٹرز کو چاہیے تھا بیسیکلی پہلا کام کہ وہ آپ کو سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس رجوع کراتے، تھراپسٹ کے پاس. لیکن اگر نہیں کیا تو آپ سائیکالوجسٹ ڈھونڈیں اپنے قریبی، مظفر گڑھ کے قریبی کسی بھی صحت کے مرکز میں آپ جائیں گی، آپ کو مل جائے گا. سب سے پہلے بچے کو ادھر دکھائیں. میڈیکل سائنس بعد میں آئے گی، پہلے اس کا بیہیویئر آئے گا انشاءاللہ تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ آپ پہلے اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں. بالکل ٹھیک. تھینک یو شاہدہ صاحبہ، بہت شکریہ. اور آرزو صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کریں گے ہم. مطلب یہ اس قسم کا اب ظاہر ہے پاکستان میں ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں، تو جو پڑھے لکھے جس کو سمجھتی ہیں اس نے بھی کون سا اس کی مدد کر دی. ڈاکٹرز کو چاہیے تھا کہ وہ اس بچے کو ریفر کرتے کسی سائیکالوجسٹ کے پاس، لیکن اینی وے نہیں کیا. اللہ کرے کہ وہ ٹھیک ہو جائے. اسپیشل ایجوکیشن ناظرین بہت ضروری ہے اور پیرنٹس کو تب پتہ ہوگا جب جو ایکسپرٹس ہیں، سبجیکٹ ایکسپرٹس ہیں، میڈیکل سائنس کے، سائیکالوجسٹ، ٹیچرز، یہ سارے ان کو سمجھا پائیں گے تو ہی پیرنٹس بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے.